ہلو بچوں، کیا حال ہے؟ سب خیریت؟ چلو اب اپن اسٹارٹ کریں گے اردو گرامر اسپیشل فار 10th اینڈ 12th کلاس 2026۔ اور بھی جتنے بھی کمپٹیٹیو ایگزامس ہیں سارے کے لیے زیادہ ہی امپورٹینٹ ہے، جیسے سی ٹیٹ ایس ٹی ٹی جو بھی دینا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی زیادہ امپورٹینٹ ہے، کیونکہ آج اپن کیا کریں گے، سب سے پہلے اردو قواعد کو بیسک لیول سے سیکھیں گے، بیسک لیول سے پڑھیں گے۔ بیسک مطلب بنیادی طور پر بیسک سے اپن زیرو لیول سے ہیرو لیول تک پہنچیں گے۔ زیرو سے ہیرو تک کا سفر کا آغاز ہو چکا ہے آج، اور جس کا اختتام کب ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ تو سب سے پہلے آج اپن کیا پڑھیں گے، اردو قواعد۔ تو قواعد کیا ہے؟ اردو قواعد پڑھنے جا رہے ہیں تو اس میں پڑھیں گے قواعد کیا ہے۔ سب سے پہلے قواعد کیا ہے، قواعد کیا ہے؟ تو قواعد کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے کیا چاہیے آپ کو؟ بیسک لیول پہ قواعد کے بارے میں، قواعد کی جانکاری کے لیے قواعد کو جاننا ضروری ہے۔ قواعد کیا ہے؟ تو زبان کو صحیح طور پر بولنے، لکھنے، سمجھنے، سمجھانے اور پڑھنے پڑھانے کے لیے کسی ایسے اصول کی ضرورت ہوتی ہے جس کے وسیلے سے زبان کی صحت یعنی صحت مطلب اچھے طریقے سے زبان کو بولے، اور اس کی ادبی و لسانی خوبیاں اور اس کے محاسن سے پوری آگاہ ہو سکے۔ ادبی بھی ہونی چاہیے اور لسانی بھی۔ ادبی مطلب جو ادب کی کتابیں ہیں ان کے حساب سے، اور زبانی طور پر بھی خوبیاں اور اس کے محاسن سے پوری آگاہ ہو سکے۔ انہی اصولوں کا عام نام یعنی عام طور سے ان اصولوں کا نام کیا؟ قواعد ہے، یعنی گرامر جسے بولتے ہیں۔ قواعد کیا ہے؟ قواعد یعنی زبان کو صحیح طریقے سے بولنے، لکھنے، سمجھنے اور پڑھنے پڑھانے کے لیے یوز کی جانے والی ایک ایسی اصول جن کو اپن قواعد بولتے ہیں۔ پھر آگے بڑھتے ہیں۔ قواعد، اردو قواعد۔ اب ایک تو پڑھ لی قواعد، اب یہاں پہ آپ پڑھیں گے اسپیشل طور سے اردو قواعد کو۔ اردو قواعد اس علم کو کہتے ہیں جس سے اردو زبان کا صحیح بولنا اور لکھنا آ جائے۔ اردو قواعد کسے بولتے ہیں؟ تو اردو قواعد اس علم کو کہتے ہیں جس سے اردو زبان کا صحیح بولنا اور لکھنا آ جائے اور اس کا فن سیکھا جائے۔ اردو قواعد کیوں پڑھتے ہیں اپن؟ اردو قواعد ہم لوگ اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ اردو زبان کا صحیح بولنا اور صحیح لکھنا آ جائے، یعنی اچھے طریقے سے ہم اس کو بول بھی سکیں، اچھی طریقے سے لکھ بھی سکیں اور اس کا فن بھی سیکھ لیں۔ تو زیادہ وقت آپ کا نہیں لیں گے، آگے بڑھتے ہیں۔ قواعد اردو یعنی اردو قواعد کے قواعد اردو 5 حصوں میں تقسیم کیے گئے، یعنی اردو قواعد 5 حصوں میں بیسیکلی تقسیم کیے گئے ہیں۔ تو 5 حصوں میں سے اپن سب سے پہلا پڑھیں گے کیا؟ علم ہجا یا املا۔ علم ہجا یا املا کسے بولتے ہیں؟ تو سب سے پہلے اسے پڑھیں گے جس میں حروف کے حرکات و سکانات اور آوازوں سے بحث کی جاتی ہے۔ حرکات سے بھی، سکانات سے بھی اور آوازوں سے بحث کی جاتی ہے تاکہ حروف کا صحیح تلفظ معلوم ہو سکے، صحیح پروننسیشن اس کا معلوم ہو سکے۔ علم ہجا اسے بولتے ہیں۔ کسے بولتے ہیں؟ جس میں حروف کی حرکات و سکانات یعنی زبر، زیر، پیش ان سے بحث کی جائے، اور آوازوں سے بحث کی جائے، یعنی آواز کو کس طریقے سے نکالنا ہے، بڑا قاف، ہا، چھوٹی ہا، سین، بڑا شین، صاد۔ تو آوازوں سے بحث کی جاتی ہے تاکہ حروف کا صحیح تلفظ معلوم ہو سکے، یعنی اپن جو بول رہے ہیں کوئی چیز ہے صاد کے ساتھ تو سین کے ساتھ بول دیا تو بولنے سے بھی ایفیکٹ ہوتا ہے، اگر بولیں گے صحیح طریقے سے تو اس کا صحیح معنی سمجھ میں آئے گا، تو حروف کا صحیح تلفظ بھی معلوم ہو جائے، اسے علم ہجا بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ پھر دوسرا قسم ہے علم صرف۔ صرف وہ صرف نہیں جو صرف ایکسل ہے، یوز کرتے ہیں کپڑا دھلنے کے لیے، وہ دوسرا صرف ہے، یعنی عربی کے طریقے سے وہ عربی کا صرف ہے۔ صرف وہ علم ہے جس میں بامعنی الفاظ کے حروفوں اور حرکتوں کی تبدیلیوں کے طریقے سے بحث کی جاتی ہے۔
علم صرف کیا ہے؟ وہ علم ہے جس میں بامانہ الفاظ کے بامانہ الفاظ بےمعنی الفاظ نہیں ہونا چاہیے، بامانہ الفاظ کے حروفوں اور حرکتوں کی تبدیلیوں کے طریقے سے بحث کی جاتی ہے۔ حروفوں کے الٹ پھیر سے کس طرح الفاظ بن جاتے ہیں، یعنی کوئی ایک ایسا حرف ہوتا ہے جس کے الٹ دیں گے تو کچھ دوسرا معنی ہو جائے گا، اس کو پھر پلٹ دیں گے تو تیسرا معنی ہو جائے گا۔ تو یہی ہے علم صرف بیسیکلی گردان کے لیول پہ آتا ہے، جیسے ضربہ ضربہ ضربو ضربت ضربتا ضربنا، ضربہ اس شخص واحد کے لیے آتا ہے، وہ ایک شخص نے مارا، ضربہ دو لوگوں نے مارا، ضربو تمام لوگوں نے مارا۔ تو یہ بیسیکلی الٹ پھیر کو بتائیں گے۔ علم صرف میں کیا ہے؟ وہ علم ہے جس میں بامعنی الفاظ کے حروفوں اور حرکتوں کی تبدیلیوں کے طریقے سے بحث کی جاتی ہے۔ حروفوں کے الٹ پھیر سے کسی طرح الفاظ بن جاتے ہیں، یعنی حروفوں کے الٹ پھیر سے کس طرح الفاظ بن جاتے ہیں، کوئی بھی الفاظ بن جاتے ہیں۔ تو علم صرف میں کس میں کیا پڑھیں گے؟ بامعنی الفاظ کے حروفوں اور حرکتوں کی تبدیلیوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ علم ہجا سب سے پہلے پروننسیشن کے بارے میں پڑھیں تھے، دوسرا علم صرف ہے جس میں بامعنی الفاظ کے حروفوں اور حرکتوں کی تبدیلیوں کے طریقے سے بحث کی جائے گی اس میں۔ پھر تیسرا علم ہے علم نحو، آگے پڑھیں گے، یہ سب عربی کی قسم عربی میں سے ہے۔ علم نحو جس سے کلمات کی ترکیب، ان کا آپسی تعلق، کلمات کی ترکیب، ان کا آپسی تعلق، ترتیب اور ان کو علیحدہ کرنے کا طریقہ معلوم ہو۔ علم نحو کسے کریں گے؟ بیسیکلی علم نحو اس چیز کو بولیں گے جس میں اپن کیا کریں گے، کلمات کی ترکیب، یعنی سینٹینس جو ہوگا ان کی کس طریقے سے یوز کریں گے، اس کی ترکیب کو پڑھیں گے، ان کا آپسی تعلق، یعنی آپسی ایک دوسرے کلمات کا آپسی طریقے سے کیا ربط ہے، ایک دوسرے سے کیا تعلق ہے، یعنی ایک دوسرے سے تعلق ہے، اس کو پڑھیں گے، رابطہ کو پڑھیں گے، ترتیب اور ان کو علیحدہ کرنے کا طریقہ معلوم، یعنی کوئی بھی الفاظ ہے جس کو ہم جوڑ کے پڑھ سکتے ہیں، توڑ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، تو علیحدہ کرنے کے طریقے کو بھی پڑھیں گے، اسی علم نحو میں پڑھیں گے۔ علم نحو میں کس کو پڑھیں گے؟ کلمات کی ترکیب کو پڑھیں گے، ان کا آپسی تعلق کو پڑھیں گے، ترتیب اور ان کے علیحدہ کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے، اسی کو علم نحو بولتے ہیں۔ علم نحو بیسیکلی آنکھ بند کر کے گئے، اس میں کلمات کی ترکیب کو پڑھیں گے یا ان کا آپسی تعلق یا ترتیب اور ان کو علیحدہ کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے، اسی کو علم نحو کہیں گے۔ علم نحو وہ علم ہے جس سے کلمات کی ترکیب، ان کا آپسی تعلق، ترتیب اور ان کو علیحدہ کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے، اسے علم نحو کہیں گے۔ چوتھا قسم دیکھتے ہیں قواعد کے، چوتھے قسم کو علم بلاغت بولتے ہیں۔ علم بلاغت کسے بولتے ہیں؟ اب دیکھیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے علم بلاغت، وہ علم ہے جس میں ان قاعدوں سے بحث کی جاتی ہے جن کے استعمال سے کلام پرزور، پسندیدہ، دلکش ہو جاتا ہے۔ یعنی بلاغت یعنی کسی چیز کو بڑھ چڑھ کے پیش کرنا، اچھے طریقے سے اچھے سے بنا کر ریپرزینٹ کرنا، یعنی بولتے ہیں نا جب پیکنگ ہو تو سامان اندر میں کچھ بھی ہو لیکن پیکنگ اچھا ہو تو اس چیز کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، دیکھتا ہے کہ ہاں اس کی پیکنگ ایفیشینسی، پیکنگ جو ہے اس کی بہت اچھا ہے، بہت اچھا پیکیج ہے، اوپر سے دکھنے میں اچھا ہونا چاہیے، تو اسی کو بولتے ہیں بلاغت۔ یعنی کوئی بھی زبان ہو تو زبان میں بلاغت کا ایسا ہی رول ہے جیسے کہ کوئی بھی گفٹ پیک کرتے ہیں تو گفٹ کے اوپر جو بڑھیا سے چمکیلے پیکنگ کرتے ہیں پلاسٹک کے ساتھ تو اس سے پتہ چلے کہ ہاں اس کے اندر کچھ زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے، تو یہی ہے بلاغت، وہ علم ہے جس میں ان قاعدوں سے بحث کی جاتی ہے جن کے استعمال سے کلام پرزور، یعنی کلام بہت ہی اچھا لگے، اٹریکٹیو ہو کر کلام پسندیدہ اور دلکش ہو جاتا ہے، یعنی بہت ہی پسندیدہ ہو جائے، اسی کو علم بلاغت بولتے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، پانچواں کیا پڑھیں گے؟ علم عروض، پانچواں قسم ہے علم عروض۔ علم عروض وہ علم ہے جس میں ان اصول و ضوابط اور قواعد کا بیان ہوتا ہے، کن اصول و ضوابط اور قواعد کا بیان ہوتا ہے جن سے اشعار کہنے کا طریقہ معلوم ہو، یعنی کوئی بیسیکلی اشعار کہنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ شاعر بنے، تو ان کو چاہیے کہ علم عروض کا بھی ان کو علم عروض کے بارے میں پڑھے۔ علم عروض میں کیا کہتے ہیں؟ وہ علم ہے جس میں ان اصول و ضوابط اور قواعد کا بیان ہوتا ہے جن سے اشعار کہنے کا طریقہ معلوم ہو اور اشعار کی صحت کی غلطی کے پرکھنے کا شعور اور ذریعہ ہو جائے۔
موضوع اور ناموضوع اشعار میں تمیز کرنا اس سے علم کی غرض ہے۔ بیسیکلی دیکھو، علم عروض کسے بولتے ہیں؟ تو علم عروض یہ جتنے بھی 4 چیز گزرے ہیں، ان اصول و ضوابط، جس میں ان اصول و ضوابط اور قواعد کا بیان ہوتا ہے جن سے اشعار کہنے کا طریقہ معلوم ہو اور اشعار کی صحت کی غلطی پرکھنے کا شعور، یعنی اشعار میں کوئی بھی غلطی ہو تو اس میں صحیح اور غلط کے بیچ ڈفرینشیٹ کرنے کا بھی شعور ان کے اندر پیدا ہو جائے علم عروض کو سیکھ کر کے۔ موضوع اور ناموضوع، موضوع مطلب بولتے ہیں کہ جو اچھے شعر ہو، اور ناموضوع جو اچھے شعر نہ ہو۔ اشعار میں تمیز کرنا اس علم کی غرض ہے، یعنی اس علم کا بیسیکلی یہی غرض ہے، یعنی بیسیکلی یہی مقصد ہے کہ اشعار کی صحت کے بارے میں پتہ لگایا جا سکے۔ علم عروض میں اپن زیادہ تر یہی سمجھ لیں کہ اشعار کی صحت یعنی اشعار کی غلطی اور اشعار کی صحت یعنی صحیح اور غلط کے بیچ ڈفرینشیٹ کرنے کا ایک علم عروض ہی طریقہ ہے جس کے ذریعے سے اپن اشعار میں بہت ساری غلطی یا بہت ساری چیزوں کی صحت کا اندازہ لگا سکیں گے کہ اشعار کیا ہیں، جس میں اچھا ہے، موضوع ہے یا نہ موضوع ہے۔ تو دیکھ لیجئے، ایک بار ریکیپ کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا قواعد پڑھ لیے۔ قواعد کیوں پڑھتے ہیں؟ زبان کی صحت اور اس کی ادبی و لسانی خوبیاں اور اس کے محاسن سے پوری آگاہی ہو سکے، اسی لیے قواعد پڑھتے ہیں۔ پھر بیسیکلی قواعد کے 5 حصوں میں تقسیم کیے گئے قواعد۔ پہلا علم ہجا یا املا، آنکھ بند کر کے دیکھیں، علم ہجا یا املا، ہجا جس میں پرونانسیشن کو صحیح سے ادا کریں گے، یعنی صحیح الفاظ کو ان کے حق کے ساتھ ادا کریں گے۔ پھر علم صرف، جس میں الٹ پھیر دیکھیں گے، الفاظ کے الٹ پھیر سے کیسے معنی بدل جاتے ہیں۔ پھر علم نحو دیکھیں گے، جس میں ترکیب کو دیکھیں گے۔ پھر علم بلاغت، جس میں کس چیز کو اچھے طریقے سے پیش کرنا سیکھیں گے۔ پھر علم عروض، جس میں اشعار کی اچھائی یا خرابی کو بیان کریں گے یا اچھے طریقے سے اشعار کو پیش کرنا سیکھیں گے۔ تو علم عروض کی یہی غرض و غایت ہے۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ اردو کے حروف، اردو لیٹرز۔ سب سے پہلے تو اپن قواعد کے بارے میں جان گئے، قواعد کیوں ضروری ہے۔ پھر آگے پڑھتے اردو کے حروف، یعنی اردو پڑھنے جا رہے ہیں، بیسیکلی سیکھنے جا رہے ہیں، تو ان کی گرامر کو، ان کے قواعد کو، تو اردو کے حروف کو جان لیں گے۔ اردو زبان فارسی، عربی اور ہندی زبانوں سے مل کر بنی ہے۔ اردو زبان بیسیکلی فارسی بھی، عربی بھی، ہندی بھی، تینوں زبان سے مل کر بنی ہے۔ لہذا اس میں ان زبانوں کے حروف کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں، یعنی کسی نہ کسی شکل میں پائے جاتے ہیں۔ اردو میں مندرجہ ذیل حروف ہیں جنہیں حروف تہجی کہتے ہیں، الفابیٹ حروف تہجی کہتے ہیں۔ الف با پا تا ٹا ثا جیم چ ح خ دال ڈال ذال را ڑا زا ز سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف گاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا بھا پھا، ب میں ہے لگا بھا پھا تھا، ت میں ہے لگا تھا، ٹ میں ہے لگا ٹھا، ج میں ہے لگا جھ، چ میں ہے لگا چھا، دال میں ہے لگا دھا۔ بیسیکلی ہندی کا یہ ورڈ ہے۔ ڈال میں ہے لگا ڈھا، ڑا میں ہے لگا ڑھا، کھا گھا لھا ما نا وا۔ اب حرف تہجی تو پڑھ لیا اپن، الف با پا تا ٹا سا۔ چلیے آگے بڑھتے، اب اس میں دیکھیں گے حروف تہجی کو۔ حروف تہجی بیسیکلی اس کے 2 قسم ہیں، 2 اقسام ہیں حروف تہجی میں، یعنی حروف کے 2 اقسام۔ حروف 2 اقسام کے ہیں، حروف نمبر 1 مفرد، حروف نمبر 1 مرکب، دوسرا مرکب۔ مفرد کسے کہیں گے؟ جو سنگل ہو۔ مرکب جو 2 سے مل کے بنا ہو۔ تو حروف مفرد بولتے ہیں سنگل ورڈ کو، جیسے الف با پا تا ٹا ثا جیم ETC آخری تک، لام میم نون واو حمزہ یا تک، یہ حروف کیا مفرد ہے۔ مفرد مطلب جو اکیلا بامانہ لفظ کو مفرد بولیں گے۔ پھر نوٹ، حروف مفرد کی کل تعداد، یہ نوٹ یاد رکھنا آپ کو 36 ہے، کبھی بھی ایگزام میں پوچھ سکتا ہے۔ حروف مفرد کی کل تعداد 36 ہے۔
کتنے ہیں؟ 36 ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ حروف مرکب، یہ با، پھا، تھا، ٹھا، جھا، جھا، چھا، دھا، ڈا، ڈھا، کھا، گھا، لھا، مھا، میم ہے لگا مھا، نا، وا، یہ حروف کیا ہے؟ مرکب ہے۔ نوٹ، اب بتا رہے ہیں حروف مرکب بھی یاد رکھنا ہے آپ کو۔ کیا کرنا ہے؟ نوٹ کو یاد رکھنا ہے، جتنے بھی نوٹ ہیں سارے نوٹ کو، گاندھی جی والا نوٹ ہے یہ، بہت حفاظت سے یاد رکھنا ہے اپنے دل میں۔ حروف مرکب کی تعداد 15 ہے، یہ بھی پوچھ سکتا ہے کوئی بھی ایگزام ہو، 10th کا ہو، 12th کا ہو، یا اسٹیٹ ہو یا سی ٹیٹ ہو، اردو والے جو بھی ایگزام ہے اس میں پوچھ سکتے ہیں مرکب حروف اردو میں حروف مرکب کی کل تعداد کتنی ہے؟ تو 15 ہے، یہ بھی سوال آ سکتا ہے۔ اور خاص عربی کے حروف، یعنی کچھ حروف ایسے بھی ہیں جو خاص عربی کے ہیں، ثا، حا، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، قاف، یہ سب کے حروف 2 4 6 8۔ خاص عربی کے حروف کتنے ہیں؟ 8 یاد کر لیں گے، 2 4 6 8۔ پھر خاص فارسی کے حروف 4 ہیں، یہ 4 خاص فارسی کے حروف پا، چا، زا، گاف۔ چلیے تو سب سے پہلے دیکھ لیے حروف، یہاں سے دیکھتے ہیں۔ چلیے، حروف مفرد کی تعداد 36، حروف مفرد کی تعداد 36، حروف مرکب کی تعداد 15، اور حروف خاص عربی کے حروف 8، خاص فارسی کے حروف 4۔ تو یہ سب یاد رکھنا ہے، کبھی ایگزام میں آ سکتا ہے۔ خاص ہندی کے حروف، کچھ ہندی کے حروف بھی ہیں ایسے جو خاص طور سے آئیں، تو ٹا، ڈال، ٹا، یا ٹا پڑھ لیجیے، ٹا، ہندی میں ٹا بولتے ہیں، اس میں ٹا، ڈا، ڈھا۔ اس کے علاوہ سبھی حروف مرکب، یعنی حروف مرکب اور یہ ٹا، ڈا، ڑا، 3 حروف، یہ کیا ہے؟ خاص ہندی کے حروف ہے، یعنی 15 3 18۔ یہ ہندی کے حروف کتنے ہوئے؟ 18 ہوئے، 18۔ ان سارے حروف کو منہ سے ادا کرنے کے لیے دانت، ہونٹ، حلق، تالو وغیرہ سے مدد لی جاتی ہے۔ ان سب حروف کو کیسے ادا کریں گے؟ دانت سے مدد لیں گے، ہونٹ سے، حلق سے، تالو سے وغیرہ سے مدد لی جاتی ہے۔ اور حروف کے مخرج یعنی نکلنے اور ادا ہونے کے 4 مقامات ہیں۔ اب پڑھیں گے کہ اپنے حروف کے مخرج یعنی جہاں سے حروف نکلیں گے ان کے ادا ہونے کے 4 مقامات ہیں۔ حلق، تالو، دانت، لب۔ ایک ہے حلق، تالو، دانت، لب، اور ان کی مدد کے لیے زبان یعنی ٹنگ اصل ہے۔ زبان ہی کو حلق، تالو اور دانت اور لب سے ملا کر آواز پیدا کرتے ہیں۔ زبان بیسیکلی بنیادی چیز تو زبان ہے، لیکن زبانی کے الٹ پھیر سے اپن کیا کرتے ہیں؟ زبانی کے الٹ پھیر سے یہ سارے الفاظ کی ادائیگی ہوتی ہے۔ حلق سے نکلنے والے حروف، حلق سے نکلنے والے الف، حا، خا، عین، غین، یہ سب حلق سے نکلے گا۔ قاف، چھوٹا خا، کاف، گاف، ہا، حلق سے نکلنے والے حروف۔ تالو سے نکلنے والے حروف، حلق سے نکلنے والے حروف، یہ بھی پوچھ سکتا ہے حلق سے نکلنے والے حروف کتنے ہیں؟ 2 4 6 8 9، یہ کتنے ہیں؟ 9۔ تالو سے نکلنے والے حروف کتنے ہیں؟ 2 4، جیم ہے، چا ہے، زال ہے، زے ہے، شین ہے، ضاد ہے، ضاد ہے، 2 4 6 7، کتنے ہیں؟ 7۔ دانت سے نکلنے والے حروف 2 4، تا، ثا، دال، سین، شین، سین، صاد، طا، تو یہ کتنے ہو جائیں گے؟ 2 4 2 4 6۔ ہونٹ یعنی لفظ سے نکلنے والے حروف با، پا، فا، میم، واو، 2 4 5، یہ کتنے ہو جائیں گے؟ 5۔ تو یہ سب یاد رکھنا ہے، کبھی بھی پوچھا جا سکتا ہے ہونٹ سے نکلنے والے حروف کتنے ہیں؟ تو 5 ہے۔ کون کون ہیں؟ با، پا، فا، میم، واو۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ مخرج پلیس آف یوٹرینس، پلیس آف یوٹرینس بولتے ہیں مخرج کو، یعنی نکلنے کی جگہ۔ حروف کو منہ سے ادا کرنے کے لیے دانت، ہونٹ، حلق، تالو۔ حروف کو منہ سے ادا کرنے کے لیے دانت کی بھی ضرورت ہے، ہونٹ کی بھی،
حلق کی بھی تالو کی وغیرہ سے مدد لی جاتی ہے۔ اردو حروف کے مخرج یعنی نکلنے اور ادا ہونے کے 6 مقامات ہیں۔ حلق ہے، تالو ہے، دانت ہے، لب ہے، دانت اور لب، تالو اور حلق، یہ سب ہے۔ یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کبھی کہ اردو حروف کے مخرج یعنی نکلنے اور ادا ہونے کے کتنے مقامات ہیں؟ تو 6 مقامات ہیں۔ حلق اوپر، تالو، دانت، لب، اور اس کے بعد دانت اور لب اور تالو اور حلق دونوں ملا کر۔ جو حروف حلق سے نکلتے ہیں ان کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ حلق سے نکلے حلقی، اس سے یاد رکھیں گے کہ اس سے جو حروف حلق سے نکلتے ہیں اسے حروف حلقی کہتے ہیں۔ حلق سے نکالنے والے حروف الف، حا، خا، عین، غین، قاف، کاف، گاف، ہا، چھوٹیا، اس میں دونوں آ جاتا ہے، کھا، گھا وغیرہ۔ یہ کیا ہو گیا؟ حلق سے نکلنے والے حروف۔ جو حروف تالو سے نکلتے ہیں ان کو حروف خنقی کہتے ہیں۔ ان کی کہتے ہیں تالو سے نکالنے والے حروف جیم ہو سکتا ہے، چا ہو سکتا ہے، زال ہو سکتا ہے، زے ہو سکتا ہے، شین، ضاد، تو، ضاد، ضا، یا، چھ وغیرہ۔ چلیے آگے پڑھیے۔ تو جو حروف تالو سے نکلتے ہیں اس کو ہم حروف حنقی کہتے ہیں۔ تالو سے نکلنے والے حروف پڑھ لیے اپن، جیم ہے، چا ہے، زال ہے، زا ہے، زا، صحیح پروننسیشن ادا کریں، زا، شین، ضاد، ضا، یا، چھ وغیرہ۔ پھر جو حروف دانت سے نکلتے ہیں ان کو حروف اسنانی کہتے ہیں۔ سین نون جمع اسنان ہوتے ہیں، اس کو بولتے دانت۔ تو دانت سے نکلنے والے حروف کو حروف اسنانی بولیں گے، اسنانی بول دیجئے، سین نون جمع اسنان ہوتے ہیں، یا اسنانی بول دیجئے۔ پھر دانت سے نکلنے والے حروف کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ تا ہے، ثا ہے، دال ہے، سین ہے، صاد ہے، طا ہے، لام ہے، نون ہے، تھا ہے، دھا ہے، لا ہے، نا ہے وغیرہ۔ دانت سے نکلنے والے حروف جو حلق سے نکلے حلقی، جو تالو سے نکلے اس کو حنقی، جو دانت سے نکلے اس کو اسنانی یا اسنانی، سین نون سے اسنان، سین نون جمع اسنان، اسنانی بولیں یا اسنانی بولیں۔ پھر آگے بڑھتے ہیں۔ جو حروف ہونٹ سے نکلتے ہیں ان کو حروف شفوی کہتے ہیں۔ شفوی معنی ہونٹ ہوتے ہیں، تو اسی کو ہونٹ سے نکلے شفوی۔ ہونٹ یعنی لب، ہونٹ کسے بولیں گے؟ لب سے نکلنے والے حروف جیسے با، پا، فا، میم، بھا، پھا، ما وغیرہ۔ پھر دانت اور لب سے نکلنے والے حروف، دانت سے بھی نکلے اور لب سے دونوں مل کر کے نکلنے والے حروف واو ہیں، دانت سے نکلنے والا حرف واو۔ چند حروف تالو اور حلق سے نکلتے ہیں جیسے ٹا یا ٹا، ڈال، را، ڑا، را، لاٹ۔ یہ سب یاد رکھنے کے لیے ہے، اس سے پہ زیادہ سوال نہیں بنتے ہیں، اس لیے
بس سمجھ لینا ہے کہ کون کون سے حروف دانت سے نکلتے ہیں یہاں سے. اب حروف کے درجے اب پڑھیں گے اپن حروف کا بیسیکلی ان کا کیا درجہ ہے. تو حروف کے درجے کو پڑھیں گے. حروف شمسی کیا ہے؟ تا ہے، سا ہے، دال ہے، زال ہے، را ہے، زا ہے، سین ہے، شین ہے، صاد ہے، ضاد ہے، تو ہے، ظا ہے، لام ہے، نون ہے. ان 14 حروف کو حروف شمسی کہتے ہیں. شمسی بھی کیوں کہتے ہیں آگے اپن پڑھیں گے. اب خود اپنے لوگ پڑھیں گے حروف شمسی کیوں کہتے ہیں. ان کے قبل جب عربی کا الف لام آتا ہے، آپ حروف شمسی کیوں پڑھتے ہیں اسے ان کو سمجھنا ہے. ان کے قبل یعنی ان سے پہلے جب عربی کا الف لام آتا ہے تو لام کا تلفظ نہیں ہوتا ہے اور لام کے بعد کا حرف مشدد ہو جاتا ہے، جیسے الشمس، التاریخ. تو اسی لیے حروف شمسی بولتے ہیں. جیسے الشمس یعنی حروف شمسی کو حروف شمسی اس لیے بولتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے اگر الف لام آئے تو لام کا تلفظ نہیں کرتے ہیں. اس کے بعد والے لفظ پہ اس کے بعد والا حرف مشدد ہوتا ہے، جیسے الشمس، التاریخ وغیرہ. حروف قمری. اب حروف قمری کیوں بولتے ہیں حروف قمری کو؟ حروف قمری کتنے ہیں یہ بھی پوچھ سکتے ہیں. تو الف ہے، با ہے، جیم ہے، حا ہے، خا ہے، عین ہے، غین ہے، فا ہے، قاف ہے، کاف ہے، میم ہے، واو ہے، ہا ہے، یا ہے. ان 14 حروفوں کو حروف قمری کہتے ہیں. یہ یاد رکھنا ہے. 14 حروف ہے حروف قمری. اور حروف شمسی کتنے ہیں؟ حروف شمسی بھی 14 ہیں. ان کو یاد رکھنا ہے، امپورٹنٹ لکھ لینا ہے نوٹس میں. حروف قمری اور حروف شمسی. اور حروف قمری کو حروف قمری کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے بولتے ہیں کہ ان کے قبل جب عربی کا الف لام آتا ہے تو الف لام کا تلفظ ہوتا ہے، جیسے القمر. جیسے دیکھ لیجیے یہ تو یاد رکھنا ہے آپ کو. القمر، الامر وغیرہ. تو الف لام کا تلفظ ہوتا ہے اس لیے القمر بولتے ہیں اس کو. قمری کو حروف قمری بولتے ہیں. الامر. منقوطہ. اب ایک ایسا حرف جن حرفوں پر نقطہ ہو. حروف منقوطہ کیسے بولیں گے؟ جن حروفوں پر نقطہ ہوتا ہے ان کو منقوطہ یا معجمہ کہتے ہیں. منقوطہ یا معجمہ کہتے ہیں، جیسے با، شین، ضاد، ظا، نون وغیرہ. جن کو نقطہ ان کو منقوطہ بولیں گے. غیر منقوطہ جن حروفوں پر نقطہ نہیں ہوتا ہے ان کو غیر منقوطہ کہتے ہیں، جیسے حا، دال، سین، صاد، طا وغیرہ. غیر منقوطہ جن پہ نقطہ نہ ہو. جس پہ نقطہ ہو منقوطہ. کہ جن حروف کے اوپر نقطہ ہوتا ہے. اب آگے نقطہ میں بھی ایک پہ نقطہ ہو تو منقوطہ، نہ ہو تو غیر منقوطہ. اب اگر نقطہ ہو اوپر ہو تو کیا بولیں گے؟ اوپر ہو تو ان کو فوقانی، اوپر ہوتا ہے ان کو فوقانی کہتے ہیں. اور جن حروف کے نیچے نقطہ ہوتا ہے ان کو تحتانی کہتے ہیں. اوپر نقطہ ہو تو فوقانی اور نیچے نقطہ ہو تو تحتانی. جن حروف پر ایک نقطہ ہوتا ہے ان کو موحدہ کہتے ہیں. موحدہ مطلب ایک نقطہ. جن کے اوپر ایک نقطہ ہے اس کو موحدہ کہتے ہیں. جن حروفوں پر 2 نقطے ہوتے ہیں ان کو ثنات مطلب ہوتا ہے 2 بیسیکلی. مثنیٰ سے ثنات. اور جن حروفوں پر 3 نقطہ ہیں اس کو مثلثہ کہتے ہیں. 3 جس کو عربی میں بولتے ہیں 3 مثلثہ کہتے ہیں. تو آج کا کلاس یہیں تک ہوگا. آج بیسیکلی آپ لوگوں سے زیادہ ریویژن کی ضرورت ہے. اور گرامر سیکھنے کے لیے زیادہ نہیں سمجھیے، بس کس کو کیا بولتے ہیں. منقوطہ نقطہ والے کو، غیر منقوطہ غیر جس پہ نقطہ نہ ہو. اوپر نقطہ ہو تو فوقانی، نیچے نقطہ ہو تحتانی، اور بھی بہت ساری چیزیں. تو اور نوٹس حاصل کرنے کے لیے ٹیلی گرام چینل کو جوائن کریں. اس پر نوٹس پرووائڈ کر دیا جائے گا. اور زیادہ سے زیادہ 10th اور 12th والوں کو اور جو بھی کمپٹیٹیو ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں ان کو یہ سیریز شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ گرامر اردو قواعد کو سیکھیں، کیونکہ قواعد سے بھی بہت زیادہ کوشچن آتے ہیں. تو اسی لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. لگ بھگ 30% تو قواعد کا رول رہتا ہے ہر ایگزامس میں. تو اسی لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کو شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک سبسکرائب کروائیں. خود بھی سبسکرائب کریں اور لائک کریں. اچھے کمنٹس کریں اور اپنا فیڈ بیک دیں کہ پڑھنے میں کیا کچھ چینجز لانا ہو تو لائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے.
تب تک کے لیے اوکے بھائی، اللہ حافظ۔